مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے علاقے الدراسہ میں سینکڑوں صوفی عقیدت مندوں نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر سڑکوں پر نکل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا۔ مختلف صوفی سلسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے محسوس رنگ برنگے ملبوسات میں شریک ہوئے اور ہاتھوں میں اپنے سلسلوں کے جھنڈے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ شرکاء نے دف اور ڈھول کے تھاپ پر نعتیہ کلام، درود و سلام اور مذہبی ترانے پیش کیے، جبکہ مختلف مقامات پر ذکر و اذکار کی محافل بھی منعقد ہوئی۔ جشن میلاد کے دوران پورا علاقہ مذہبی عقیدت، خوشی اور روحانی ماحول میں ڈوبا رہا اور بڑی تعداد میں شہری بھی تقریبات دیکھنے کے لیے سڑکوں پر موجود رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں 570 میں ہوئی اور دنیا بھر کے مسلمان ہر سال اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں۔ مصر میں بھی اس موقع پر مذہبی اجتماعات، محافل نعت، درود و سلام اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں صوفی سلسلوں کے پیروکار بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ قاہرہ میں منعقد ہونے والی تقریبات میں مختلف عمر کے افراد نے شرکت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مسلمانوں کے لیے نہ صرف خوشی کا موقع ہے، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اعلیٰ اخلاق، رحم، انصاف، رواداری اور انسانیت سے محبت کی تعلیمات کو یاد کرنے کا بھی دن ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے وفد نے پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، تنظیمی معاملات، آئندہ سیاسی سرگرمیوں اور سندھ میں مجوزہ عوامی رابطہ مہم سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں صوبائی وزراء شفیع جان، مزمل اسلم اور سمیع اللہ خان بھی موجود تھے، جبکہ کراچی سے آنے والے پارٹی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ کو سندھ میں تنظیمی صورتحال اور کارکنوں کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جلد سندھ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ پارٹی کے مجوزہ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں مختلف شہروں میں کارکنوں، رہنماؤں اور عوام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کے مطابق اس دورے کا اہم مقصد 27 سپتمبر کے اعلان کردہ لانگ مارچ کے لیے کارکنوں اور حامیوں کو متحرک کرنا اور انہیں سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ملاقات میں کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں رابطہ مہم کو منظم کرنے، کارکنوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے اور پارٹی پیغام عوام تک پہنچانے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کراچی سے آنے والے وفد سے سندھ میں پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں، تنظیمی رابطوں اور کارکنوں کی تیاریوں سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ رہنماؤں نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے مجوزہ دورے کے دوران مختلف مقامات پر عوامی اور تنظیمی ملاقاتوں کا اہتمام کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تاکہ 27 سپتمبر کے لانگ مارچ سے قبل کارکنوں کے ساتھ براہ راست رابطہ مضبوط کیا جا سکے۔ ملاقات میں اس امر پر بھی گفتگو کی گئی ہے کہ اور اتفاق بھی ہوئی ہے کہ سندھ کے دورے کے حتمی تاریخ اور مکمل شیڈول مناسب مشاورت کے بعد جلد جاری کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مجوزہ دورہ پارٹی کی جاری سیاسی مہم کا اہم حصہ ہوگا اور اس دوران کارکنوں کو آئندہ کے سیاسی پروگرام سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں سیاسی سرگرمیوں کو منظم، پرامن اور قانونی دائرے میں رکھنے کی ضرورت پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سکھیوں کے پارٹی سیکرٹری چن شیاؤ جیونگ سے ملاقات کی، جس میں پنجاب اور سکھیوں کے درمیان زراعت، آبپاشی، زرعی میکانائزیشن اور لائیو اسٹاک کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، تحقیق اور عملی تجربات کے تبادلے کے ذریعے زرعی شعبے کو زیادہ مؤثر، پیداواری اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کی معیشت میں زراعت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور صوبائی حکومت کسانوں کو جدید سہولیات، بہتر بیج، مؤثر آبپاشی نظام اور نئی مشینری فراہم کرنے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ ملاقات کے دوران جدید ایریل ٹیکنالوجی کے استعمال، فصلوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ، پانی کے بہتر استعمال کے لیے واٹر لیولنگ اور چین میں کامیابی سے آزمائے گئے اعلیٰ معیار کے بیجوں سے متعلق بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے اس امکان کا جائزہ لیا ہے کہ جدید نگرانی کے نظام سے فصلوں کی صحت، پانی کی ضرورت، زمین کی کیفیت اور پیداوار سے متعلق معلومات بروقت حاصل کر کے
کسانوں کو بہتر فصلوں میں مدد دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پانی کی بچت اور زرعی پیداوار میں اضافہ صوبے کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، اس لیے جدید آبپاشی تکنیک اور درست واٹر لیولنگ کے طریقوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ لائف سٹاک کے شعبوں میں بہتر نسلوں، جدید افزائش، خوراک کے معیار، بیماریوں کی روک تھام اور پیداوار بڑھانے کے لیے مشترکہ تعاون کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ سکیونگ کے پارٹی سیکرٹری چن شیاؤ جیونگ نے پنجاب کے ساتھ زرعی اور تکنیکی تعاون بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی اور تجربات و مہارت کے تبادلوں کو دونوں خطوں کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ متعلقہ اداروں کے درمیان رابطہ بڑھا کر عملی منصوبوں، تربیتی پروگراموں اور تکنیکی شراکت داری کو آگے بڑھایا جائے گا، جبکہ دونوں جانب سے امید ظاہر کی گئی ہے کہ یہ تعاون پنجاب کے کسانوں کو جدید طریقہ کار سے فائدہ اٹھانے، فی ایکڑ پیداوار بڑھانے اور زرعی معیشت کو مزید مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ اس موقع پر زرعی تحقیق کے اداروں، ماہرین اور نجی شعبے کے درمیان شراکت داری بڑھانے کی ضرورت بھی اجاگر کی گئی تاکہ نئی ٹیکنالوجی صرف منصوبوں تک محدود نہ رہے بلکہ اسے کسانوں تک عملی طور پر پہنچایا جا سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک میں مالی وسائل تک رسائی کے نظام کو مزید وسیع اور مؤثر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینکاری اور مالیاتی سہولیات کو صرف قرضوں کی فراہمی تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں سرمایہ کاری، تعمیرات، زراعت، برآمدات، روزگار اور پائیدار اقتصادی ترقی سے براہ راست جوڑنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط ایکس ٹو فنانس نظام ایسے کاروباری، کسانوں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے اور سرمایہ کاروں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر سکتا ہے جو مالی مسائل کی کمی کے باعث اپنی صلاحیت مکمل طور پر استعمال نہیں کر پاتے۔ وزیر خزانہ کے مطابق مالیاتی اداروں کو معیشت کے پیداواری شعبوں تک زیادہ مؤثر انداز میں سرمایہ پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ نجی سرمایہ کاری بڑھے، نئے منصوبے شروع ہوں اور معاشی سرگرمی میں پائیدار اضافہ ہو۔ انہوں نے تعمیراتی شعبے میں مالی سہولیات کی توسیع کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس شعبے کی ترقی سے تعمیراتی صنعت کے ساتھ سیمنٹ، اسٹیل، ٹرانسپورٹ، انجینئرنگ اور دیگر متعلقہ کاروبار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ محمد اورنگزیب نے زرعی شعبے میں کسانوں کو آسان اور مناسب مالی سہولیات دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ وہ جدید مشینری، معیاری بیج، بہتر آبپاشی نظام اور نئی زرعی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکے۔ ایران کے جنوبی ساحلی شہر بندر عباس میں دکانداروں اور کاروباری افراد نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی نئی اور وسیع پابندیوں کے باعث ملک میں معاشی مشکلات مزید بڑھ رہی ہے۔ تاہم انہوں نے تہران پر بڑھتے ہوئے بیرونی دباؤ کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہنے کا اظہار کیا۔ یہ رد عمل ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے نئی امریکی پابندیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بہت سے ممالک اس دباؤ کی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تقریباً 6 ماہ سے جاری تنازع کے دوران امریکی وزیر خزانہ نے 24 اگست کو نئی پابندیوں کا اعلان کیا، تاہم تو فوری طور پر انتہائی سخت اقتصادی اقدامات نافذ نہیں کیے گئے۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنے والے ممالک کو ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کن ممالک یا اداروں کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا اور نئے اقدامات پر مکمل عمل درآمد کے لیے کتنی مہلت دی جائے گی۔ بندر عباس میں کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ پابندیوں سے درآمدات، کاروباری اخراجات، قیمتوں اور روزمرہ تجارت پر دباؤ بڑھ رہا ہے جس کے اثرات عام شہریوں تک پہنچ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جنگ کے خاتمے اور دوبارہ سفارتی ثالثی شروع ہونے کے امکانات سے متعلق کچھ مثبت اشارے بھی سامنے آئے۔